بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس۔ بک 1 چیپٹر نمبر 13 تھرڈ لیکچر کے ساتھ پروفیسر ذیشان ممتاز آپ سے مخاطب ہوں۔ چیپٹر نمبر 13 میں مولوی ابوال کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ مولوی ابوال کی سب سے پہلے تو شادی سے پہلے کی زندگی بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہتا تھا، اس کے بعد شادی جب ہوئی تو اس کے بعد کے مسائل کہ اپنے بچوں کے لیے اس کے لیے جوتے لینا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ اب بیٹی کی بات بھی شروع ہو جائے گی کہ اس کی جو ہے وہ شادی کی عمر کو پہنچی تو اس کے رشتے کے لیے بھی مولوی ابوال کو جو ہے وہ پریشانی شروع ہو گئی، تو یہی بات ہونے لگی ہے۔ when Mehran reached the age of 14 when Mehran reached the age of 14 جب مہرن کی عمر 14 برس ہوئی، جب مہرن کی عمر 14 برس ہوئی، مولوی ابوال's prayers، مولوی ابوال کی دعائیں، مولوی ابوال's prayers، مولوی ابوال کی دعائیں became intense، شدت اختیار کر گئیں، اینڈ prolonged، اور لمبی ہونا شروع ہو گئیں، شدت اختیار کر گئیں اور لمبی ہونا شروع ہو گئیں۔ جب مہرن کی عمر 14 برس ہوئی، مولوی ابوال کی دعائیں شدت اختیار کر گئیں، شدت، ایگر، ارڈنٹ، کین ہو گئیں، زیلیس ہو گئیں، ایکسائٹیڈ، پیشنیٹ، شدت اختیار کر گئیں، اینڈ prolonged، اور لمبی ہو گئیں۔ جب مہرن کی عمر 14 برس ہوئی، مولوی ابوال کی دعائیں شدت اختیار کر گئیں، لمبی ہو گئیں۔ ڈیورنگ، مطلب لمبی ہو گئیں، شدت اختیار کریں گے، بیٹی کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیں کہ اس کا کوئی مناسب رشتہ ہو جائے اور وغیرہ وغیرہ۔ تو ڈیورنگ رمضان کے مہینے میں ہی لیڈ، اس نے پڑھائی، ہی لیڈ، اس نے پڑھائی دا نائٹلی تراوی پریئرز، رات کی نماز تراوی، نائٹلی تراوی پریئرز، رات کی نماز تراوی، ایز یوزول، ہمیشہ کی طرح۔ رمضان کے مہینے میں اس نے ہمیشہ کی طرح رات کی نماز تراوی پڑھائی۔ بٹ دا سیم مولوی ابوال، لیکن وہی مولوی ابوال who never made a single mistake، جس نے کبھی کوئی ایک غلطی بھی نہیں کی تھی، began straying، وہ بھولنا شروع ہو گیا، began straying، وہ بھولنا شروع ہو گیا، forgetting، بھٹکنے لگا، from one surah of the holy قرآن، قرآن پاک کی ایک سورت سے to another، دوسری سورت میں، وہ قرآن پاک کی ایک سورت سے دوسری سورت میں بھولنے لگے یا بھولنے لگا۔ سم ٹائمز، بعض اوقات، انکانشیسلی، غیر شعوری طور پر، اننوئنگلی، غیر ارادی طور پر، ہی ریپیٹڈ، وہ دہرا دیتا تھا، دا سیم چیپٹر، ایک ہی پارا، ٹوائس، دو مرتبہ، ان سیم پارٹ آف دا پریئر، نماز کے ایک ہی حصے میں، نماز کی ایک ہی رکعت میں۔ بعض اوقات وہ نماز کی ایک ہی رکعت میں ایک پارا دہرا دیتا تھا۔ ونس وین چودھری فتح داد، ایک مرتبہ چودھری فتح داد، ممبر آف دا ڈسٹرکٹ بورڈ، جو کہ ڈسٹرکٹ بورڈ کا ممبر تھا، ریپریمینڈڈ ہم، اس نے اسے ریپریمینڈڈ ہم، اسے ڈانٹا، ریپریمینڈڈ ہم، اسے ڈانٹا، ریبیوکڈ ہم، اسکالڈ ہم، چائلڈ، ریپروچ، ریپروو، اپبریڈ، ایڈمونش، اس کو ڈانٹا، فار اے مسٹیک، ایک غلطی کے لیے۔ ایک مرتبہ چودھری فتح داد، ممبر آف دا ڈسٹرکٹ بورڈ، جو کہ ڈسٹرکٹ بورڈ کا ممبر تھا، ریپریمینڈڈ ہم فار اے مسٹیک، اس نے اسے ایک غلطی کے لیے ڈانٹا۔ مولوی ابوال فیلٹ لائک شاؤٹنگ بیک ایٹ ہم، تو مولوی ابوال فیلٹ، محسوس ہوا، لائک شاؤٹنگ بیک، واپس چلاتا ہوا، ایٹ ہم، اس پر، تو مولوی ابوال واپس اس پر چلاتا ہوا محسوس ہوا۔ یو ہیو اے ہول رو آف بوائز، آپ کی ایک پوری رو، لائن ہے، قطار ہے، بوائز، لڑکوں کی، آپ کے پاس لڑکوں کی قطار ہے چودھری صاحب۔ مولوی ابوال چلاتا ہوا محسوس ہوا اور کہا کہ چودھری صاحب، آپ کے پاس لڑکوں کی پوری ایک قطار ہے۔ Had you also been blessed with a daughter، آپ کی بھی کوئی بیٹی ہوتی، آپ کی بھی کوئی بیٹی ہوتی، then you would understand، پھر آپ سمجھتے، why I repeated a chapter of the holy book twice، کہ میں نے کیوں دہرایا، why I repeated، میں نے کیوں دہرایا، a chapter of the holy book، قرآن پاک کا پارا، twice، دو مرتبہ، کہ میں نے قرآن پاک کا پارا کیوں دوبارہ پڑھ دیا، کیوں دہرایا۔ بٹ چودھری فتح داد سینشر، لیکن چودھری فتح داد کا جو سینشر تھا، کریٹیسزم تھا، ڈس اپروول تھا یا ریپروول تھا، دیٹ واز پیورلی ریلیجیس، مکمل طور پر مذہبانہ تھا۔ لیکن چودھری فتح داد کی تنقید، اس کا سینشر جو تھا، وہ مکمل طور پر جو ہے وہ مذہبانہ تھا، خالصتاً مذہبانہ تھا۔ اچھا، خالصتاً مذہبانہ سے مراد یہ ہے کہ اس نے جو تنقید کی تھی وہ کوئی پھوت ووت مارنے کے لیے یا اس کی کوئی
سیاسی وجہ یا کوئی اور کسی قسم کی مولوی کی انسلٹ کرنا وجہ نہیں تھی، وہ مذہبی، اس کی تنقید خالصتاً مذہبی بنیاد پر۔ مذہبی بنیاد سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ نماز کا غلط پڑھنا یا بار بار غلطیاں کرنا، وہ قرآن مجید کی آیات کا کوئی غلط پڑھنا تو گناہ ہے، غلط بات ہے۔ تو مولوی اگر غلط پڑھی جا رہا ہے، بار بار غلط پڑھی جا رہا ہے، تو اس کو ڈانٹنا، ظاہر ہے کہ ایک بڑا آدمی کوئی ہے، کوئی گاؤں کا سربراہ ہے، تو اس کا ڈانٹنا بنتا ہے کہ بھئی مولوی کا کام نماز پڑھانا ہے، دل لگا کے، دماغ لگا کے، پورے طریقے سے نماز میں انوالو ہو کر، بجائے یہ کہ ادھر بھٹکتا رہے، تو یعنی گناہ ہوتا ہے۔ تو اس کی تنقید خالصتاً مذہبانہ تھی یا خالصتاً مذہبی بنیاد پر تھی۔ اچھا، یہیں پہ اس کا انٹروڈکشن آئے گا کہ چودھری فتح داد ویسے اچھا آدمی تھا، یعنی کوئی پھوتی شوتی یا اس ٹائپ کا بندہ نہیں تھا۔ چودھری فتح داد سینشر واز پیورلی ریلیجیس، چودھری فتح داد کی تنقید خالصتاً مذہبی تھی، بیکاز ہی واز دا سیم رچ پائس مسلم، کیونکہ یہ وہی امیر پائس مسلم نیک مسلمان تھا، کیونکہ یہ وہی امیر نیک مسلمان تھا، دا ہیڈ آف دا ولیج، جو کہ گاؤں کا سربراہ تھا، who every evening، جو ہر شام کو فار ایئرس، کئی سالوں سے، had been sending، بھیج رہا تھا مولوی صاحب کو، ہوم بیکڈ، گھر کی پکی ہوئی، بریڈ روٹی، سمیئرڈ، لگی ہوئی، کورڈ، ڈھانپی ہوئی، لگی ہوئی، چوپڑی ہوئی، ود گھی، گھی سے، گھی لگی ہوئی، ہوم بیکڈ بریڈ، گھر کی پکی ہوئی روٹی، سمیئرڈ ود گھی، گھی لگی ہوئی، سمیئرڈ ود گھی، کورڈ ود گھی، یعنی گھی لگی ہوئی، جو گھر کی پکی ہوئی گھی لگی ہوئی روٹی، اینڈ این ارتھن بال، اور ایک ارتھن، ایک مٹی والا، بال پیالہ، مٹی والا جو ہے وہ پیالہ بھیج رہا تھا، آف دال، دال کا۔ کہتے یہ وہی چودھری فتح داد وہی امیر نیک مسلمان تھا جو گاؤں کا سربراہ تھا، جو کئی سالوں سے ہر شام کو مولوی ابل کو گھر کی پکی ہوئی گھی لگی ہوئی روٹی اور ایک مٹی والا دال والا پیالہ بھیجا تھا۔ مٹی والا گیا مطلب دیہاتوں میں جو کھانا وغیرہ ہے وہ مٹی کے برتنوں میں کھایا جاتا ہے، تو پیالہ مٹی والا، دال کا پیالہ، تو مٹی والا دال کا پیالہ بھیج رہا تھا۔ ہی واز ویری ریگولر ان ہز آفرنگ، وہ اپنی اس آفرنگ میں، وہ اپنے اس نذرانے میں بڑا ریگولر تھا، بڑا پابند تھا، اپنے آفرنگ میں، اپنے گفٹ میں، اپنے نذرانے میں بڑا پابند تھا۔ if for some reason، اگر کسی وجہ سے، the daily offering of the evening meal، the daily offering روزانہ کا نذرانہ، of the evening meal شام کے کھانے کا، شام کے کھانے کا جو روزانہ کا نذرانہ تھا، was delayed، اس میں تاخیر ہو جاتی، اگر کسی وجہ سے شام کے کھانے کے روزانہ کے اس نذرانے میں تاخیر ہو جاتی، تو چودھری فتح داد would carry it himself to مولوی ابوال's house، تو چودھری فتح داد خود اسے مولوی ابول کے گھر اٹھا کے جاتا، اینڈ اپالوجائز، اور معذرت کرتا، اپالوجائز معذرت کرتا، سوری کرتا، ریگریٹ کرتا، فار دا ڈیلے تاخیر کے لیے، اور تاخیر کے لیے معذرت کرتا، سینگ یہ کہہ کر کہ آئی ایم ٹیریبلی سوری مولوی جی، آئی ایم ٹیریبلی سوری، مجھے شدید افسوس ہے مولوی جی، مائی وائف از ان ویل، میری بیوی بیمار ہے، سو دا میڈ ہیز کوک دا فوڈ، لہٰذا میڈ نوکرانی نے، میڈ فیمیل سرونٹ نے، نوکرانی نے، ہیز کوک دا فوڈ کھانا بنایا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ مطلب اگر دیر ہو جاتی تو پھر کسی نوکر شوکر کو یا کسی لڑکے کو نہیں بھیجتا تھا، بلکہ دیر ہو جاتی تو پھر خود اٹھا کے جاتا تھا، کیونکہ معذرت کرتا تھا کہ چودھری صاحب، مولوی صاحب معاف کر دیجیے گا، کہ وجہ بھی بتاتا تھا کہ میری بیوی بیمار ہے، نوکرانی نے کھانا بنایا اس لیے دیر ہو گئی۔ ہی سنسیئرلی، وہ بڑے اخلاص کے ساتھ، کنسیڈرڈ سمجھتا تھا، دا ڈیلی گفٹ، روزانہ کے تحفے کو، ٹو مولوی ابل کے لیے، a part of his daily worship، a part حصہ of his daily worship، اپنی روزانہ کی عبادت کا، بڑے اخلاص کے ساتھ مولوی ابل کے لیے اس روزانہ کے نذرانے کو اپنی روزانہ کی عبادت کا حصہ سمجھتا تھا۔ کانشیس، آگاہ ہوتے ہوئے، باخبر ہوتے ہوئے، نوئنگ، جانتے ہوئے، being aware، آگاہ ہوتے ہوئے، being wise to، of ever increasing، لگاتار، ایور لگاتار، انکریزنگ بڑھتی ہوئی، رسپانسبلٹیز ذمہ داریوں سے، آفر ہسبینڈ اپنے خاوند کی، اپنے خاوند کی لگاتار بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوتے ہوئے، زیب النساء ٹو، زیب النساء نے بھی ہیڈ سٹارٹڈ ٹیچنگ، پڑھانا شروع کر دیا تھا، ینگ گرلز آف دا ولیج، گاؤں کی چھوٹی بچیوں کو، دا ہولی قرآن، قرآن مجید، اپنے خاوند کی بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوتے ہوئے زیب النساء نے بھی گاؤں کی چھوٹی بچیوں کو قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ گاؤں میں پیسے ویسے تو نہیں دیتے، لیکن وہ اس نے بچیوں کو قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیا، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ جمعرات کا دن جو ہے وہ بابرکت سمجھا جاتا ہے، تو اس دن وہ بچیوں سے کہا جاتا تھا کہ اپنا اپنا کھانا لے آئیں اور آ کے ادھر ہی کھائیں،
تو ختم وغیرہ پڑھا جائے گا. اب بچیاں جو کھانا لے کر آتی ہیں، ایک چھوٹی چھوٹی بچیاں، کوئی بھی ایک روٹی اس کے اوپر تھوڑی سی چینی، دیہات میں یہی ماحول ہوتا ہے، تو لے کر آتی، تو کوئی بھی بچی پوری روٹی شاید نہیں کھا سکتی تھی، تو کوئی دو نوالے، کوئی چار، اور باقی ٹکڑے بچ جاتے تھے، تو وہ ٹوکریاں رکھ دیتی تھی زیب النساء، تاکہ وہ گھر کی پکی ہوئی روٹیاں جو بچیں تو لوگ لڑکیوں کی، وہ اس میں ڈالی جائیں، اور اس سے وہ ایک دو دن اس سے بھی کام چلا لیتے تھے، وہ جو روکھی سوکھی کھا کے جس کو کہتے ہیں. تو وہ بات ہو رہی ہے، تو اس کے پڑھانے کا یہ فائدہ تھا. زیب النساء ٹو ہیڈ اسٹارٹڈ ٹیچنگ ینگ گرلز آف دا ولیج دا ہولی قرآن. زیب النساء نے بھی گاؤں کی چھوٹی بچیوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا. آن تھرسڈے، جمعرات کو، وین ایچ آف دا گرلز، جب ہر بچی، brought a small portion of sugar، brought لاتی، a small portion of sugar، تھوڑی سی چینی، on bread، روٹی پر رکھ کر، روٹی پر رکھ کر تھوڑی سی چینی لاتی، تو زیب النساء would arrange، زیب النساء انتظام کر لیتی، for at least 2 baskets، کم از کم 2 ٹوکریوں کا. تو زیب النساء کم از کم 2 ٹوکریوں کا انتظام کر لیتی. These small baskets، یہ چھوٹی ٹوکریاں، were used، استعمال ہوتی تھیں، ٹو اسٹور، جمع کرنے کے لیے، ٹو اسٹور، جمع کرنے کے لیے، مارزنز، ٹکڑے، پیسز آف ہوم بیکڈ بریڈ، گھر کی پکی ہوئی روٹیوں کے. یہ ٹوکریاں گھر کی پکی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑے جمع کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھیں. بٹ دیر واز یٹ اندر پرابلم. اچھا، کھانے کا تو ہو گیا کہ وہ چودھری فتح داد بھی بھیج دیتا تھا ادھر سے، وہ زیب النساء بھی ٹکڑے اکڑے جمع کر دیتی تھی. اب بچے تھے تو ان کے مطلب کہتے کپڑوں کا مسئلہ بھی تو تھا ایک، تو یہ باتیں بھی ہوتی جائیں. تو کہتے کہ بٹ دیر واز یٹ اندر پرابلم، لیکن وہاں پہ تاہم ایک اور مسئلہ بھی تھا. بسائڈز دیٹ، روٹی کے علاوہ، ٹو فل دیئر بیلیز، ان کے پیٹوں کو بھرنے کے لیے، بچوں کے پیٹوں کو بھرنے کے لیے روٹی کے علاوہ، they also needed clothes، انہیں کپڑوں کی بھی ضرورت تھی، to cover their bodies، اپنے جسم ڈھانپنے کے لیے، انہیں اپنے جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کی بھی ضرورت تھی. چودھری فتح داد used to present new clothes to مولوی ابول، چودھری فتح داد used to present، پیش کیا کرتا تھا، new clothes to مولوی ابول، مولوی ابول کو نئے کپڑے، once a year، سال میں ایک مرتبہ، after every harvest، ہر ہارویسٹ کے بعد، ہر کٹائی کے بعد، ہر فصل کی کٹائی کے بعد، ہارویسٹ، ٹائڈ، ہارویسٹنگ، ریپنگ کے بعد. چودھری فتح داد used to present new clothes to مولوی ابول once a year after every harvest. چودھری فتح داد ہر فصل کی کٹائی کے بعد سال میں ایک مرتبہ مولوی ابول کو نئے کپڑے پیش کیا کرتا تھا. whenever these clothes came، جب کبھی یہ کپڑے آتے تھے، a tailoring shop، تو ایک درزی کی سی دکان، would spring up، کھل جاتی تھی، شروع ہو جاتی تھی، start up in مولوی ابول's house، مولوی ابول کے گھر میں، مولوی ابول کے گھر میں ایک درزی کی دکان سی کھل جاتی تھی. زیب النساء with the assistance of مہرن، زبدہ اینڈ شمسن، with the assistance، with the help، مدد کے ساتھ، of مہرن، زبدہ اینڈ شمسن، مہرن، زبدہ اور شمسن کی مدد سے، یعنی بیٹیاں ہیں اس کی، زیب النساء مولوی کی بیوی، یہ اپنی بیٹیوں مہرن، زبدہ اور شمسن کی مدد سے، would cut them، اس کپڑے کو کاٹ دیتی تھیں، into smaller outfits، چھوٹے کپڑوں میں، فار دا ینگر کڈس، چھوٹے بچوں کے لیے، اس کپڑے کو چھوٹے بچوں کے چھوٹے کپڑوں میں کاٹ دیتی تھیں، یا جو ہے وہ ان کے آؤٹ فٹس بنا لیتی تھیں، ان کے کپڑے بنا لیتی تھیں، اس کو کاٹ کر چھوٹے بچوں کے کپڑے بنا لیتی تھیں. if he ever received some extra money، اگر اسے کبھی کوئی ایکسٹرا منی، کوئی زائد پیسے ملتے تھے، if he ever received some extra money، اگر کوئی زائد پیسے ملتے تھے، this bonus، تو یہ زائد منافع، would usually be locked up، عام طور پر بند کر دیا جاتا، in a tin box، ایک ٹین کے ڈبے میں. تو یہ زائد منافع عام طور پر ایک ٹین کے ڈبے میں بند کر لیا جاتا، بند کر کے محفوظ کر لیا جاتا. with the passage of time، وقت گزرنے کے ساتھ، the appetites of the children، بچوں کی بھوک، the appetites، بھوک، hunger of the children، بچوں کی، increased، بڑھ گئی. وقت گزرنے کے ساتھ بچوں کی جو appetites تھی، بچوں کی جو بھوک تھی، hunger یا ان کی starvation، desire، ان کی بھوک بڑھ گئی. مولوی ابول was caught in the whirl of life، مولوی ابول جو ہے was caught in the whirl of life، whirl of life، گرداب میں، بھنور میں پھنس گیا، of life، زندگی کے whirl میں پھنس گیا، زندگی کے جو ہے وہ گرداب میں پھنس گیا. اچھا، whirl جو ہے گرداب، مطلب ایکٹیویٹی، افیئر، ڈیوٹی میں، obbligations میں، پرابلم میں، زندگی کے مسائل میں پھنس گیا. گرداب میں پھنسنا ایسے، پانی میں کوئی چیز ڈالیں تو ارد گرد لہریں بن جاتی ہیں، تو گرداب میں کوئی چیز چلی گئی، یعنی مسائل نے اس کو جکڑ لیا ہر طرف سے. تو اگر ہر طرف سے مسائل جکڑ لیں یعنی گرداب میں پھنس گیا.
تو مولوی ابل واز کاٹ ان دا ورل آف لائف، مولوی ابل زندگی کے گرداب میں پھنس گیا. ٹائم ہیڈ ناٹ بین کائنڈ ٹو ہم، وقت اس پر کائنڈ نہ رہا، وقت اس پر مہربان نہ رہا. دا ہیئر راؤنڈ ہز ٹیمپلز، دا ہیئر بال راؤنڈ ہز ٹیمپلز، اس کی کن پٹیوں کے گرد، راؤنڈ گرد، ہز ٹیمپلز اس کی کن پٹیوں کے، اس کی کن پٹیوں کے گرد بال ہیڈ بیکم سلوری وائٹ، سرمئی مائل سفید ہو گئے. جب بڑھاپا آنے لگتا ہے نہیں تو جو بال ہے وہ کلمے پہلے کانوں کے قریب والی اور کانوں سے اوپر والا جو حصہ، تو یہ کن پٹیاں کہلاتی ہیں، کان کی پٹی سمجھ لیں، تو یہ پہلے سفید ہوتے ہیں اور یکدم سفید بھی نہیں ہوتے، پہلے ان کا رنگ ہلکا سا تبدیل ہوتا ہے ایسے وائٹ اور بلیک کے درمیان میں، تو اس کو سرمئی مائل سفید کہتے ہیں. تو اچھا رائٹر یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ مولوی ابل جو ہے وہ زندگی گرداب میں پھنس گیا، مطلب اس کے مسائل زیادہ ہو گئے، وقت مہربان نہ رہا، بوڑھا ہونا شروع ہو گیا، دانت ہلنا شروع ہو گیا، بال سفید ہونا شروع ہو گئے. اس کے لیے الفاظ وہ ظاہر ہے کہ تھوڑے سے لٹریری سے ہیں کہ مولوی ابل زندگی گرداب میں پھنس گیا، اس کی کن پٹیوں کے گرد جو بال تھے وہ سرمئی مائل سفید ہو گئے، اور اس کے جو دانت ہیں ان کی مسوڑوں پر جو گرفت ہے وہ ڈھیلی پڑ چکی تھی. مطلب وہ دانت ہلنا شروع ہو گیا تو دانتوں کی مسوڑوں پر گرفت ایک قسم کی ڈھیلی پڑ گئی نا، تو اس کے دانتوں کی مسوڑوں پر گرفت کافی وقت سے ڈھیلی پڑ چکی تھی. تو یہ بات آئے گی. اور آواز جو ہے تاہم کیونکہ وہ جو ہے امام مسجد تھا تو تلاوت کرتا تھا روزانہ، آواز کہتا ہے گوندار رہی، وہ بھی کبھی کبھی کانپ اٹھتی تھی. تو مولوی ابل واز کاٹ ان دا ورل آف لائف، مولوی ابل زندگی کے گرداب میں پھنس گیا. ٹائم ہیڈ ناٹ بین کائنڈ ٹو ہم، وقت اس پر مہربان نہ رہا. دا ہیئر راؤنڈ ہز ٹیمپل، اس کی کنپٹیوں کے گرد بال ہیڈ بیکم سلوری وائٹ، سرمئی مائل سفید ہو چکے تھے. دا گرپ آف اے اسٹتھ، اس کے دانتوں کی پکڑ. آن ہز گمز، اس کے مسوڑوں پر، اس کے مسوڑوں پر دانتوں کی پکڑ. ہیڈ فار لانگ بین لوز، کافی وقت سے ڈھیلی پڑ چکی تھی. بٹ ہز وائس، لیکن اس کی آواز ریمینڈ ریزوننٹ، ریزوننٹ رہی، گونجدار رہی، ایکوئنگ رہی. however تاہم سم ٹائمز، بعض اوقات، دیٹ ٹو کویورڈ، وہ بھی کویورڈ کپ کپا اٹھتی تھی، وہ بھی جو ہے وائبریٹ کر جاتی تھی، وہ بھی کپ کپا اٹھتی تھی. ٹرمبل، شیور، وائبریٹ، کویک، شڈر، وہ بھی کپ کپا اٹھتی تھی. چودھری فتح داد واز the only one who knew the reason. چودھری فتح داد واحد بندہ تھا جو وجہ جانتا تھا. چودھری فتح داد واحد بندہ تھا جو وجہ جانتا تھا. کہ مطلب مولوی کی پریشانیاں ہوں تو بڑھاپا جلدی آتا ہے نا، تو اس کا بڑھاپا جلدی آ رہا تھا تو اس کی وجہ مولوی چودھری فتح داد جانتا تھا. جو بڑی وجہ تھی کہ مولوی ابل ہیڈ ونس اوپن ہز ہارٹ ٹو ہم، مولوی ابل نے ایک مرتبہ اوپن ہز ہارٹ ٹو ہم، اس سے اپنے دل کی بات کہی تھی. اباؤٹ اے سوٹیبل میچ، ایک مناسب رشتے کے لیے. فار مہرن، مہرن کے لیے. مولوی ابل نے ایک مرتبہ مہرن کے لیے، ایک مناسب رشتے کے لیے اس سے اپنے دل کی بات کہی تھی. دا چودھری ہیڈ کیئرفلی کنسیڈرڈ، چودھری نے بڑے احتیاط سے دیکھا تھا. دا ایلیجبلٹی، اہلیت کو. آف آل دی ینگ مین آف دی ولیج، گاؤں کے تمام نوجوانوں کی. چودھری نے بڑی احتیاط کے ساتھ گاؤں کے تمام نوجوانوں کی اہلیت کو غور کیا تھا. دیر ور سم whom he found suitable، کچھ ایسے بھی تھے جو چودھری کو مناسب لگے تھے. But the trouble was that، لیکن مسئلہ یہ تھا، everyone in the community، کمیونٹی میں، رہائشیوں میں، مکینوں میں، ہر کوئی، ڈیولرز میں ہر کوئی، نیو مولوی ابل ویل، مولوی ابل کو اچھے طریقے سے جانتا تھا. اچھے تھے یعنی جانتے تھے لوگ کہ کتنا غریب ہے، یعنی مسئلہ یہی تھا کہ رہائشیوں میں ہر کوئی مولوی ابل کو اچھے طریقے سے جانتا تھا. چودھری فتح داد ٹرائی ٹو نیگوشیٹ، چودھری فتح داد نے ٹرائی کوشش کی ٹو نیگوشیٹ، بات چیت کرنے کی، ٹاک، بات کرنے کی. with a couple of elders، دو ایک بڑوں کے ساتھ. but all of them drew back، لیکن وہ سب ایسے پیچھے ہٹ گئے. as if bees had suddenly sprung، جیسے کہ اچانک مکھیاں نکل آئی ہوں. from a bed of thorns، پھولوں کی کیاری سے، جیسے کہ پھولوں کی کیاری سے اچانک مکھیاں نکل آئی ہوں. اچانک شہد کی مکھیاں یکدم نکلے اور بندہ پیچھے ہٹتا ہے، اسی طرح سے پیچھے ہٹے جیسے پھولوں کی کیاری سے شہد کی مکھیاں نکل آئیں. مولوی ابلز اینڈ زیب نساز پریئر بور فروٹ، مولوی ابل اور زیب نسا کی دعائیں آخرکار بور فروٹ، پھل لے آئیں. A man from the village، گاؤں کا ایک نوجوان. Who had gone away، جو چلا گیا تھا. Who had gone away، جو گاؤں چھوڑ کر چلا گیا تھا. Came back، واپس آیا. And opened a small cloth shop، اور اس نے ایک چھوٹی سی cloth shop، کپڑے کی دکان کھولی. He called himself شمیم احمد، اس نے اپنے آپ کو شمیم احمد کہلوایا. کہلوایا سے مراد یہ کہ یار پہلے گاؤں کا نوجوان ہی تھا، گاؤں میں رہتا تھا، اب
تو اس کا نام اور تھا، شہر چلا گیا، اب واپس آیا تو اب اس نے اپنے آپ کو شمیم احمد کہلوایا. تو مطلب اس شہر میں جا کے ماڈرن ہو گیا نا تھوڑا. اب نام تھا اس کا خدا یار، اچھا نام ہے لیکن مطلب اولڈ فیشنڈ ہے، تھوڑا سا روایتی قسم کا ہے. اب گاؤں میں رہتا تھا، خدا یار تھا، تو ادھر جب شہر چلا گیا ادھر جا کے وہ اب اپنے آپ کو خدا یار نہیں بتایا، شمیم احمد نام رکھ لیا. واپس آ کے بھی شمیم احمد کہیں تو ہی کارڈ ہمسیلف شمیم احمد، اس نے اپنے آپ کو شمیم احمد کہلوایا. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، یہاں تک کر لیں. انشاءاللہ کل ہم اس کو آگے پڑھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.